پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی۔ وہ بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا، لہذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ طبیب کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج ہو سکے۔ طبیب نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا اور اپنے غرور میں بادشاہ کے دربار پہنچے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ بادشاہ کی حالت دن بہ دن غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی وجہ سے دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ طبیب تو پہلے ہی جواب دے چکے تھے۔ بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی تعریف کرنے لگا اور رونے لگا، کیا میرے خدا اب تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر سو گیا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا، وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج اللہ کے حکم سے ایک ایسا جادو ثابت ہوگا کہ تیری لونڈی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بادشاہ ہر روز اس اجنبی کا انتظار کرتا۔ ایک دن آیا کہ وہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ طبیب نے اسے جو دوا دی ہے وہ دوا غلط تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے مگر اسے دل کی بیماری ہے۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے بہت سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اصل میں وہ لونڈی سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنا دل کس کے اوپر ہار چکی ہے۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طبیب نے اس سے کہا، تم رونے کیوں لگی ہو؟ تب لونڈی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک امیر تاجر نے مجھے خرید لیا تھا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ آگے فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس تاجر سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ بہت جلد رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتائے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی قاصد کو سمرقند کے لیے روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر آپ کے دربار میں حاضر کرے، تاکہ اس سنار یعنی کہ اس آدمی کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے اپنے 2 آدمی سمرقند کی طرف روانہ کیے جو اس
ताजिर तक पहुंचे और इस ताजिर की तारीफ करने लगे और बादशाह की जानिब से कुछ अनामो इकराम और सोने चांदी से पेश किए और इसे अपने साथ चलने को कहा। वो बीवी बच्चे, काम काज, शहर, घर बार सब छोड़कर इनके साथ चल पड़ा कि मुझे बादशाह ने तलब किया है और मेरी तारीफ भी बहुत ज्यादा की है। इसे बादशाह के हुजूर पेश किया गया। इसकी कदरों मंजिलत सर अंजाम दी गई। इसे ढेरों और सोने के इनामात, शाही जेवरात और जमीनों का ऐलान किया गया। अजनबी ने बादशाह को मशवरा किया कि लोंडी इस सनार के हवाले कर दी जाए। लिहाजा बादशाह तो पहले ही हर काम इस अजनबी से पूछ के किया कर रहा था। बादशाह ने लोंडी सुनार के निकाह में दे दी। इस दौरान अजनबी ने सुनार के लिए एक ऐसा शरबत तैयार किया जिसको पीने के 6 माह बाद वो इतना कमजोर पड़ गया, बदसूरत हो गया, उसकी रंगत जर्द पड़ गई, इसकी खूबसूरती बिल्कुल चली गई। उस खूबसूरती जिस पर लोंडी उसकी आशिक थी। और कुदरती तौर पर लोंडी का इश्क भी रफू चक्कर हो गया कि अब तो सुनार खूबसूरत भी ना रहा और बिला आखिर सुनार मौत से हमकनार हुआ। बादशाह के हाथों सुनार की हिलाकत। असल में वो शरबत जो कि बनाया गया था वो मसलहत खुदाबंदी था। अजनबी ने इसे किसी खौफ की बिना पर या किसी उम्मीद की बिना पर बादशाह की खातिर भी हलाक न किया था, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से नवीद थी कि उसे ऐसा हुक्म करने का इल्हाम हुआ था। और आखिरकार लोंडी का इश्क खत्म हुआ। वो फिर से बादशाह के पास वापस आई। तब बादशाह को एहसास हुआ कि ये तो उस मेरी खूबसूरती से इश्क करेगी, ये मुझसे हकीकी इश्क ना करेगी। तब बादशाह ने अल्लाह के हुजूर जाके तौबा की और इस बात पे इकरार किया कि हकीकी इश्क तो सिर्फ अल्लाह का इश्क है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम स्टोरियां मिल सकें। कमेंट्स करके भी बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी।